आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخ اور ہسٹری آپ کے سامنے سلسلے وار پیش کی جا رہی ہے، جس کا یہ 18واں ایپیسوڈ ہے، پارٹ 18 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں گزشتہ پارٹ میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی معراج کے موقع پر پہنچے اور پھر وہاں سے آپ مکۃ المکرمہ آئے۔ مکۃ المکرمہ میں آنے کے بعد پھر سے مسجد اقصی اور فلسطین کے اسلام کے قبضے میں آنے تک اس کے کیا حالات رہے تھے، اس وقت تک یہاں پر مسلمان کے کیا حالات تھے اور وہاں پر کن چیزوں کے درمیان مسجد اقصی اور فلسطین گھرا ہوا تھا، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا تھا۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کے سامنے اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 15 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے معرکوں کی تکمیل کے بعد کس طریقے سے فلسطین کا محاصرہ کیا۔ یہاں سے آگے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا، شام کی جو جنگ تھی اس سے کامیابی کے بعد، کہ عمرو ابن عاص اب تم اپنا رخ فلسطین اور مسجد اقصی کی طرف کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے فلسطین کی طرف رخ کر رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں وہاں میں کچھ اور لوگ ایسے تھے جو کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ایک بات کو کہا کہ عمر، یہاں کے رہنے والے یبوسی اور فلسطین اور مسجد اقصی کے رہنے والے جو عیسائی ہے، ان میں ایک ہے اقربہ، جو بہت ہی بڑا جرنل ہے اور بہت سالوں سے اس نے جنگیں لڑ کر اپنے تجربے کو بہت زیادہ وسیع کیا ہوا ہے۔ تو اس کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی جنگ کے میدان میں اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے، اگر وہ جائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المؤمنین تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فلسطین اور مسجد اقصی کے اقربا سے اب مدینہ المنورہ کے ایک اقربا سے مقابلہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا اقربا یہ غالب آتا ہے یا پھر فلسطین کا۔ اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قول کے بعد انتظار بھی رہا، مسلمانوں میں بھی
اور کفار اور مشرکین بھی اس بات کی خبر لیتے رہتے تھے کہ کیا ہوا فلسطین کا، اور یہود و نصارہ جو وہاں کے رہنے والے تھے، جن کو یہاں سے نکال کر خیبر کی طرف اور خیبر کے آگے تک ان کو بھیج دیا گیا تھا، وہ لوگ بھی ان باتوں کی خبر لیتے تھے کہ کس کا مقابلہ کس سے ہوا اور کون غالب آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک تیز رفتار سواری کو بھیجا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حصار کو بہت زیادہ طول دینے کے بعد ہی صحیح عیسائیوں نے ہمارے سامنے ایک بات رکھی ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جس درویش بادشاہ کی شکل و صورت اور ان کی عادات اور ان کی صفات کو پایا تھا کہ کس کے ہاتھ پہ یہ فلسطین اور بیت المقدس فتح ہوگا، ان میں سے ہم تم میں کسی کو نہیں دیکھتے۔ جس کے ہاتھ میں ہمیں اس کی چابی دینا ہے اور ہمیں پہلے سے پیشن گوئی دے دی جا چکی تھی، وہ شخص تم میں سے کوئی نظر نہیں آتا۔ اس شخص کو بلاؤ تاکہ ہم اس کے ہاتھ میں تمہاری یہ بیت المقدس کی چابی دیں گے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر شام کی جنگ سے فراغت کے بعد آپ فلسطین پہنچے۔ فلسطین پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس اقربہ کی چال اور اس کے رہنے والوں کی سمجھ میں آنے تک آپ نے کوہ مرور اور کوہ زیتون اور کوہ سیہون، جو بلند مقام پہاڑیاں ہیں جس پر مسجد اقصی ہے اور فلسطین کا شہر ہے، آپ نے اس پورے حصے کا گھیراؤ کر لیا، پورے کے پورے ایریے کو اور اس ریاست کا آپ نے گھیراؤ کر لیا، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ نہ باہر والے اندر آ سکتے ہیں نہ اندر والے باہر جا سکتے ہیں۔ باہر والے تو اندر جا سکتے ہیں کہ انہیں کوئی موقع نہیں مل رہا تھا، چونکہ فلسطین کا وہ موقع وہاں پر 600 سال پہلے جو یہاں پر عیسائی آئے تھے، انہوں نے ایک فصیل بنائی تھی۔ فصیل یعنی ایک بڑی اونچی لمبی چوڑی دیوار انہوں نے بنائی تھی، اور بہت ہی زیادہ اونچی اور بڑی مضبوط، کہ ایسے کوئی مواقع پھر کبھی آئندہ زمانے میں آئیں تو کوئی دشمن اسلام یا کوئی دشمن ہمارا کوئی اندر آ کے اچانک سے ہم پر حملہ نہ کرے۔ چونکہ بخت نصر کے وہ کالی راتیں اور وہ ظلم کی انتہا اور وہ ان کا پرخچے اڑانا اور اچانک مسجد کے اندر داخل ہونا اور وہاں کے رہنے بسنے والوں کی خون سے ہولی کھیلنا، یہ سب کا سب ان کو یاد تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی نسلوں کے وہاں کے رہنے والوں کے لیے وہاں کے بادشاہوں نے اور وہاں کے حکمرانوں نے سوچا کہ جب کبھی ایسے کوئی فلسطین کو مواقع آئیں اس وقت ہم یہاں پر گھیراؤ کریں گے، اور ایسی ایک فصیل بنائیں گے، ایسی ایک دیوار بنائیں گے کہ اس کے اندر آنے کے لیے ہماری اجازت ہو، باقی بغیر دروازے کے کوئی بھی کہیں سے اچانک ہماری ریاست میں اور ہمارے ملک میں اور فلسطین میں داخل نہ ہو سکے۔ تو وہ فصیل ایسی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو آپ نے پورے فصیل کے اطراف میں آپ نے گھیراؤ کر لیا، اندر کا کوئی آدمی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھیراؤ کر لیا، کم از کم 2 مہینے تک یہ گھیراؤ چلا ہے۔ 2 مہینے تک کوئی اندر کا آدمی باہر نہ نکل سکتا تھا، اور نہ باہر کی اس طریقے سے گھیراؤ کرنے والا کوئی شخص اندر جا سکتا تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے جو اس کی دروازے تھے انہوں نے اندر سے مقفل کر دیے اور اندر تالے لگا کے بیٹھ گئے۔ نکلنے پر اس وقت انسان مجبور ہوتا ہے جب کہ اس کے پاس کھانے کے لیے اور پانی پینے کے لیے ختم ہو رہا ہو، تو اس مجبوری میں انسان باہر نکل سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو، یعنی فلسطین اور بیت المقدس، جو پچھلے ایپیسوڈز میں اور پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی گئی تھی کہ فلسطین نہ تو کوئی لب سڑک ہے اور نہ ہی کوئی سمندر کا کنارہ ہے اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا ہرا بھرا اور ایسا بہترین انداز میں اس کو بنایا ہے کہ وہاں کی کھیتیاں اور وہاں کے پھل فروٹ خود انسانوں کو اتنے زیادہ بس ہو جاتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے سالوں سال بھی اگر اپنے آپ کو مقفل کر کے اندر رکھ لیں تو انہیں کسی باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام چلا دیا۔
حالانکہ وہاں پر کوئی ایسی اس زمانے کے اعتبار سے جس طریقے سے بولا جاتا ہے کہ موٹریں دلی ہوئی ہو یا پھر زمین سے پانی نکل رہا ہو، ایسی کچھ وہاں پر کوئی ایسی ندیاں اور نالیاں نہیں ہیں۔ 10 میل دور وہاں سے بحر میت ہے اور 33 میل دور وہاں سے بحر ایک اور سمندر لگتا ہے، لیکن قریب میں کوئی نہیں ہے کہ یہ لبالب ہو اور وہاں پر قریب میں ہو کچھ آسانی کے ساتھ کوئی چیز وہاں پر مہیا ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور اب جو اس کا نظام چلتا ہے اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سال میں جو 2 سے 3 مہینے 4 مہینے بارشیں نازل ہوتی ہے، ان بارشوں کا پانی وہاں پر ان کے پہاڑوں میں اور ان کے ہر گھر کے پاس جو کنویں بنے ہوئے اس میں جمع ہو جاتا ہے، اور سال بھر ان کے پینے اور ان کے ہر ضروریات کے لیے، ان کے برتنے کے لیے وہی پانی استعمال ہوتا ہے اور کسی اور پانی کی ان کو ضرورت نہیں، اور وہاں پر وہ پہاڑوں میں کوئی وہ اور وہاں پر موٹر وغیرہ بھی لگا نہیں سکتے۔ انہی پانی کے ذریعے وہ لوگ اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے اور ان کے پاس وافر مقدار میں کھیت کھانے کے لیے اناج وغیرہ تھا، وہ باہر نہیں نکل رہے تھے۔ 2 مہینے کا عرصہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنرلی میں اور ان کی قیادت میں جو وہاں پر پہنچے تھے، سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کا گھراؤ کر لیا، اور یہ باہر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ باہر رہنے والے جب اندر نہیں جا سکتے تھے تو یہ اپنی اس مشکل میں ہے، پریشان ہو رہے تھے کہ ہم اندر نہیں جا سکتے، اور اندر والے باہر آنے کے لیے بھی پریشان تھے کہ ہم کب تک یہاں پر بند رہیں گے، اندر رہیں گے، ہم بھی باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ اس دوران 2 مہینے کے وقفے کے بعد یہ بڑا سخت گھیراؤ تھا، کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہاں کے ان کے جو عیسائیوں کے پادری تھے اور ان کے جو بڑے تھے، انہوں نے فصیل کے اوپر آ کر روزانہ آتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو ہے نا نظارہ کرتے۔ وہ لوگ دیکھتے کہ کہاں پر کتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نقل و حرکت ہے، فصیل پر آ کر غور کرتے۔ انہوں نے 2 مہینے کے ایک طویل انحصار اور ان کے ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھو تمہارا یہ اس طریقے سے حصار کر کے رہنا، یہ تمہیں کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ تمہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہم اپنی پوری زندگی بھی اندر رہ کر گزارنا چاہے تو گزار سکتے ہیں، قیامت تک بھی ہمیں باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس اناج وغیرہ وغیرہ بہت ہے اور خود یہیں پر اگتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تم اس طریقے سے اگر قیامت تک بھی ٹھہرے رہو، تم اس ملک کو اور اس جگہ کو فتح نہیں کر سکتے۔ اعلان کیا ان کے پادریوں نے اور ان کے علماء نے جو فصیل پر آ کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ہماری کتابوں میں پڑھا ہے، جس کو ہم وضاحت کے ساتھ ابھی تمہارے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شہر فتح ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھ میں جائے گا، لیکن ایک ایسے درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ فتح ہوگا کہ ان کی صفات ہم تمہارے اندر نہیں پاتے۔ وہ جو بادشاہ ہے جس کو ہم چابی دینا ہے اور بڑی عزت کے ساتھ وہ فتح حاصل کر کے فتح یابی کے ساتھ اندر داخل ہوگا، اس چیز کو ہم یہاں پر نہیں پاتے۔ وہ شخص جب آ جائے گا تو پھر ہم اس کے ہاتھ میں چابی دے دیں گے، ہماری کتابوں میں جو صفات لکھی ہوئی ہے ان میں سے کوئی بھی تمہارے اندر نہیں ہے۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو آپ نے فوراً اپنے ذہن میں ایک چیز ان کے ذہن میں چمکی، بات آئی، وہ یہی تھی کہ وہ درویش بادشاہ جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں وہ یقیناً خلیفۃ المؤمنین فی زماننا ھذا، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیوں نہ ہم ان کو بلا لیں اور پھر ان کے ہاتھوں یہ مقدس شہر فتح ہو جائے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا اور پھر ایک تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ، سواری کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط لکھ کر بھیجا کہ امیر المؤمنین یہ لوگ فتح کرنے کے لیے اور صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس مقدس شہر پہ ہماری فتح یابی ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر آپ تشریف لا لیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسے ہی وہاں پر سواری خط لے کر کے پہنچا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا
اب مشورے میں کیا طے پایا اور آپ نے کس طریقے سے وہاں سے نکلنے کا ارادہ سفر کیا اور کس کے ساتھ آپ نکلے اور کیسے آپ وہاں پر پہنچے ہیں اور کیا وہاں پر پہنچنے کے بعد ہوا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآباد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب آپ کے شہر محبوب نگر میں ایم ایس اکیڈمی پیش کرتے ہیں۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ درجے کی تعلیم۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج۔ ایم ایس کالج کے طلبہ نے قائم کی اب تک کئی ریکارڈ۔ میڈیسن آئی آئی ٹی کے سرکاری اداروں میں سینکڑوں طلبہ نے حاصل کی مفت نشستیں۔ سال گزشتہ میڈیسن کی 1/3 نشستوں پر ایم ایس کالج کے طلبہ کا ہوا قبضہ۔ ایم ایس کالج کی پرشکوہ عمارت میں پورے تعلیمی ماحول میں طالبات کو معیاری تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کے تابناک مستقبل کی مضبوط بنیاد کے لیے آج ہی داخلہ کروائیں۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ طرز تعلیم۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625 Cosmic Break Zone CBZ نمبر 1 ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر۔ ایک بار کھانے جو آئے یہاں، بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ سب کا استقبال ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے فلسطین کے فتح حاصل کرنے اور وہاں پر مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس کے آنے کی داستان اور وہ واقعہ آپ کے سامنے سنایا جا رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ تیز رفتار سواری لے کر صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا۔ اب یہاں پر 2 خلفاء آپ کے بعد آنے والے موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پر جب آپ نے مشورہ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ 2 جماعتیں اس طریقے سے کہ ایک جماعت یوں کہہ رہی تھی کہ امیر المؤمنین آپ کا یہاں پر رہنا ضروری ہے، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، یعنی اسلام
اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی اور اسلامی ملک جو بنے ہوئے تھے وہ کل 22 لاکھ مربع میل زمین پر مکمل طور پہ اسلام کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور اسلامی سلطنتیں قائم ہو چکی تھی، اسلامی ریاستیں قائم ہو چکی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی خطے کے، دنیا کے بہت بڑے خطے کے آپ ابھی خلیفہ تھے، تو اور آپ کی نزاکت وغیرہ سے صحابہ اکرام بہت زیادہ وہ تھے کہ بھئی آپ اتنا دور کا سفر نہ کرتے ہوئے آپ یہیں پر رہیں، یہاں سے آپ حکم ارسال فرمائیں، جو آپ حکم کریں گے وہ وہاں پر کریں گے۔ تو ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی، اور دوسری جماعت میں جس میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین یہ بیت المقدس جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں پیشن گوئی بھی آپ نے دی اور آپ نے کچھ قافلے بھی روانہ فرمائے تھے اس کی فتح کے لیے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت زیادہ تمنا تھی کہ یہ فتح ہو جائے، تو یہ بڑا مقدس ترین شہر ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مسکن بھی ہے، مدفن بھی ہے اور مخرج بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو اس جگہ کے نشو و نما کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اس جگہ کو چنا تھا۔ چنانچہ آپ اگر چلے جائیں اور آپ کے ہاتھوں میں وہ شہر فتح ہو جائے تو یہ تاریخ کا بہت ہی سنہرا موقع ہوگا کہ اگر آپ اس طریقے سے کارنامہ انجام دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ ارادہ تھا کہ میں جاؤں اور میرے ہاتھ پہ وہ فتح ہو، تو آپ نے ارادہ کر لیا۔ اب یہاں سے بھی دو اقوال صحابہ اکرام کے ملتے ہیں کہ دو طریقے سے ہسٹری لکھنے والوں نے اور تاریخ لکھنے والوں نے دو طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ ایک تو وہ واقعہ مشہور ہے جو میں بعد میں سناؤں گا۔ پہلے ایک واقعہ جو اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کا ارادہ کیے ہیں تو ایک لشکر لے کر اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ آپ نے اصیل گھوڑا جو عربی النسل کا سب سے بہترین گھوڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے اپنی سواری کے لیے بنایا اور وہاں سے نکلتے ہوئے آپ نے کچھ ساز و سامان کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ یہ ایک غیر مشہور واقعہ ہے لیکن کتابوں میں تاریخ میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صحابہ اکرام کی ایک جماعت لے کر آپ فلسطین اور بیت المقدس کی فتح کے لیے نکلے تھے اور بہت کچھ ساز و سامان بھی آپ کے ساتھ تھا وغیرہ وغیرہ۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی جو واقعہ ہوا تھا یہ میں آپ کو مختصر سے طور پہ الفاظ میں یہ آپ کو میں سنا دوں، پھر وہ واقعہ سناؤں میں جو مشہور ترین ہے ایک صحابی کے ساتھ جب آپ نکلے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ یہی تھا کہ میں اکیلا تنہا سفر کروں اور کسی ایک کو ساتھ میں لے لوں تاکہ وہ کبھی میں سوار ہوں گھوڑے پر اور تو کبھی وہ ہو، کبھی میں ہوں، کبھی وہ ہو، اس طریقے سے ہماری منزل طے ہو جائے، اور دوسروں کے اپنے کام میں وہ کبھی بھی خلل اندازی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ مناسب نہیں ہوگا، آپ ایک بہت بڑی سلطنت کے خلیفہ ہیں اور آپ کی شان یہ بات نہیں ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیشکش کی کہ آپ اس طریقے سے جائیں، تو حضرت عمر فاروق نے حامی بھر لی اور ایک لشکر کو لے کر کے آپ اپنے ساتھ نکلے ہیں۔ جب آپ جابیہ پہنچے، ملک شام کا ایک حصہ ہے جابیہ نام کی جگہ پر پہنچے، تو صحابہ کرام وہاں پر جو حصار کرے ہوئے تھے ان میں سے اکثر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش کی کہ امیر المؤمنین آپ جو ہے نا یہ کرتا پہن لے۔ صحابہ اکرام نے کچھ کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے، ان میں سے ایک کرتا تھا جو بہت اچھا تھا، چمکتا ہوا، تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ ریشم کا کپڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زیب تن کیا اور پھر وہاں سے آپ نے اصیل عربی النسل گھوڑے پر بیٹھ کر ان لوگوں کی محفل میں جا کر اس کی فتح یابی ہوئی، اور یہ ملک شام کے جو ہے نا اردن کے علاقے میں یہ سارا کا سارا واقعہ پیش آیا تھا، اور وہاں پر فتح یابی کے اوپر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شرائط تھی
فتح ہونے کے بعد کہ عیسائی یہاں پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور پھر یہاں پر یہودیوں کا کیا وہ ہوگا، اور پھر یہاں پر مسلمانوں کے لیے کیا نظام ہوگا اور کیا رول ہوں گے، اور یہاں پر جو بنے ہوئے چرچ ہے اور جو کلیسائیں ہیں وغیرہ ہے ان کا کیا ہوگا، یعنی معبد جتنے ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے سفر کے متعلق اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسرا واقعہ جو کہ مشہور بھی ہے، یہ اس پر جمہور کا اتفاق ہے۔ دوسرا واقعہ تاریخ میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تیز رفتار سواری آئی اس بات کو لے کر کے کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے جو پادری ہے انہوں نے فصیل پر سے دیکھا اور اس طریقے کی بات کی، تو آپ کے بنا وہ لوگ اس مقدس ترین شہر کی فتح یابی کا تصور اپنے ذہنوں سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس کی چابی دیں گے تو اس درویش بادشاہ کے ہاتھ میں دیں گے جو تم میں سے نظر نہیں آتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کے ہاتھ میں اس کی وہ چابی دے دی جائے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، مشورے میں یہی طے پایا، دوسری روایت میں یہ ہے، یہ باتیں ملتی ہے، تاریخ کے بہت سارے علماء کرام اور مورخین نے اس بات کو لکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے منع کر رہے تھے کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، یہیں پر رہتے ہوئے آپ جو بھی حکم ارسال کرنا ہو کریں۔ لیکن ایک جماعت تھی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہاں پر آپ نے سمجھایا، اور یہاں پر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات بتائی کہ امیر المؤمنین بہت لمبا وقت ہو چکا ہے، ایک طویل مدت سے وہاں کے صحابہ جنہوں نے بڑی گرمی اور سختی کو برداشت کرتے ہوئے اس کا حصار کیا ہوا ہے اور اس کا گھراؤ کیا ہوا ہے، بڑی تکلیفوں میں ہے وہ، تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ وہاں پر تشریف لے جائیں تاکہ جلد از جلد، بہت جلد وہ مقدس ترین شہر فتح ہو جائے اور پھر آپ وہاں سے صحابہ کرام کے ساتھ واپس لوٹ جائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور وہ مقدس ترین جب شہر ہے تو وہاں کے کچھ نظام اور کچھ اصول اور کچھ ضوابط ہوں جو آپ اپنے ہاتھوں سے وہاں پر لکھوا کے اور لکھ کے وہاں پر چسپا کر کے آ جائیں تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ چیز وہاں پر رہے اور تاریخ میں اس چیز کو لکھ دیا جائے۔ تو اور وہاں پر جب ابھی مسجد اقصی بنی ہوئی نہیں تھی ادھر، کیونکہ ٹوٹنے کے بعد وہاں پر چرچ تھے اور استبل بنے ہوئے تھے اور بہت ہی زیادہ ایسی چیزیں تھیں، لیکن وہاں پر ابھی مسجد اقصی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب وہاں پر گئے تھے، چونکہ ایک بات میں یہاں پر بیچ میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب مسجد اقصی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی لے جایا گیا سفر معراج میں، اور سفر معراج میں وہاں سے آپ نے مراحل طے کیے اور جو دو باقی تھے، تو مسجد اقصی کا تذکرہ آتا ہے۔ مسجد اقصی اصل کہتے کسے ہیں، یہ بات بھی بہت ہی زیادہ بڑی ہے اور معزز ترین ہے اور ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں، مسجد اقصی اصل کہا جاتا ہے وہ جو رقبہ ہے، یعنی 4144 مربع میل کا جو رقبہ ہے، یعنی مکمل کوہ مرور اور کوہ سیہون کا جو اوپر والا ایریا ہے جو بالکل سادہ سا بنا ہوا ہے، ان میں آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اگلے حصے میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے چھوٹے سے رقبے پر، اور اس کے پیچھے یعنی بیچ کے حصے میں ڈوم آف راک بنا ہوا ہے، یعنی گنبد الصخرہ بنا ہوا ہے، اور ایک طرف کو کچھ مینارے بنے ہوئے ہیں اور ایک طرف کو وہ ایک بہت بڑی دیوار گریہ جس کو یہودی مانتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی باقی ماندہ یہ دیوار ہے، یہ بالکل نیچے تک بنی ہوئی ہے۔ تو یہ اوپر کا جتنا ایریا ہے ٹرائنگل شکل میں، یہ پورے کے پورے حصے کو مسجد اقصی کہا جائے گا۔ تاریخ میں یہ بات واضح الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ کے اوپر ہیکل سلیمانی کو تیار کیا تھا، تعمیر کیا تھا اور مسجد بنائی تھی، اور پچھلے اس کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جس مسجد کو تعمیر کیا تھا، اس کا ایریا مکمل وہ پورا کا پورا حصہ تھا
جس کو بعد کے لوگوں نے پورا کا پورا تہس نہس کر دیا اور برابر کر دیا. اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جس جگہ کے اوپر مسجد کی تعمیر کی اور اس کو پھر سے جو ہے نا صحیح سالم بنایا تھا، یہ پورا کا پورا ایریا تھا. اس کے بعد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی، اس کے بعد جب وہ ٹوٹی، اس کے بعد جب کبھی مسجد بنی، وہ پورے ایریے پر کسی نے مسجد نہیں تعمیر کی، بلکہ تھوڑے تھوڑے رقبے پر اس کی تعمیر کی گئی. حالانکہ مسجد کا ایریا وہ پورے صحن کو کہا جائے گا. وہ پورا کا پورا جو صحن ہے، جو آسمان کے نیچے کھلا ہے، کھلا ایریا بھی اوپر کا پورا مسجد اقصی ہی کہلائے گا. ایسا نہیں ہے کہ جتنی جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، قرآن کریم نے جس جگہ کا تذکرہ کیا ہے وہ پورا کا پورا ایریا ہے، ایسا نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر جب مسجد نہیں تھی، وہاں پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام گئے، آپ نے اپنے براق کو جہاں پر باندھا تھا اس جگہ پہ مسجد بنی ہوئی. حضرت عمر فاروق جب فتح کر کے اندر گئے، انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آگے آئے گا، تو آپ جب اندر گئے تھے تو اس وقت جو آپ نے براق کو جہاں پر باندھا تھا اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی تعمیر کروائی. ورنہ وہ پورا کا پورا صحن برآمدوں کے ساتھ وہ مسجد ہے. انشاءاللہ اس کو آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ مسجد اقصی کی پوری جگہ کتنی ہے اور وہاں پر نماز پڑھنے پر کیا ثواب ملتا ہے اور کس طریقے سے فتح یابی عمل میں آئی. انشاءاللہ اس کے لیے آپ انتظار کریں آئندہ ایپیسوڈ کا. انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے ان باتوں کی بھی وضاحت کی جائے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار